مولانا جاوید صاحب، یہ دلی وقف بورڈ سے جڑے جو ائمہ حضرات ہیں وہ پچھلے 17 مہینے سے لگاتار پریشان ہیں، ان کا کوئی سمادھان نہیں نکل رہا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نہ تو دلی سرکار کے کانوں پہ کوئی جوں رینگ رہی، اور نہ ہی جو ایل جی ہیں جو اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، جو قریب سے پورے، کیونکہ کنٹرولر انہوں نے وہاں بٹھایا ہوا ہے، وہ بھی کچھ اس کا سمادھان نہیں نکال پا رہے۔ آپ کس طرح سے اپیل کرنا چاہیں گے، کیا کہنا چاہتے ہیں اس معاملے میں؟ یہ بہت افسوسناک مسئلہ ہے۔ وقف بورڈ کا ائمہ حضرات جو امام ہیں، مؤذن ہیں، وہاں اتنی آبادی بھی نہیں ہوتی۔ ایسی جگہ مسجدیں ہیں کہ جہاں انہیں وقف بورڈ کی آمدنی پر، جو ان کی جو تنخواہ ہے، جس کی بنیاد پر ہی ان کا صرفہ پورا مکمل ہوتا ہے۔ اچھا، وقف بورڈ کا ائمہ حضرات 17-18 مہینے ہو گئے، گزشتہ عید الفطر، یہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، گزشتہ عید الاضحیٰ اور یہ عید الاضحیٰ، پھر بیچ میں شب برات، رمضان کا مقدس مہینہ، خرچ کا مہینہ، کس انداز سے ائمہ حضرات نے اپنی ضروریات پوری کی ہوں گی، وہ یاد کر کے بھی بڑا صدمہ اور افسوس ہوتا ہے۔ کئی ہمارے متعلقین ہیں، وقف بورڈ کے ائمہ حضرات ہیں دلی میں، بہت سی جگہ مختلف علاقوں میں، کہ یقین جانیے کئی حضرات کے بارے میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ وہ قرض دار ہو چکے ہیں، مقروض ہیں، اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مولانا ہمیں اب قرض بھی دینے کو لوگ تیار نہیں کہ مولانا صاحب ہم لوگ کہاں تک قرض آپ کو دیں گے۔ کچھ ائمہ حضرات بیمار پڑ گئے، علاج نہیں کرا پائے، کئی لوگوں نے، متعلقین نے ان کی مدد کی کسی بھی طرح سے۔ پھر ایک خبر اور آج سننے کو ملی ہے کہ امام صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ لگایا، یہ سوچ کر کے کہ چلو بھی وقف بورڈ سے جو ہے کچھ پیسے مل جائیں گے، اکٹھے مل جائیں گے، یا یہ کیسے بھی مل جائیں گے، تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ لیکن وہاں سے کوئی امید مکمل ہوتی نظر نہیں آئی، تو آخر میں ان امام صاحب کی بیٹی کا رشتہ ختم ہو گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یعنی گھریلو اعتبار سے بھی، معاشرتی طور پہ بھی ہم اپنی ذمہ داری نبھا نہیں پا رہے ہیں۔ ہمارے امام حضرات اتنے سخت مشکلات ہیں، یہ تو ہو گئے ہمارے مسائل۔ ذمہ داری کن کی ہے بھائی؟ وقف بورڈ دلی کا محکمہ ہے، ہمارے گورنر صاحب جو ایل جی ہیں یہاں، ان کی ذمہ داری، سرکار کی ذمہ داری، ہمیں نہیں پتہ ذمہ داری کس کی، لیکن وہ ایک طرح سے اس محکمے، اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے امام رکھے گئے، وہ امام ہیں۔ تو اب وہ چاہے دلی سرکار کے مکھیہ منتری ہوں، دلی سرکار کے منترالیہ ہوں، یا یہاں کے جو ادھیکاری ہیں، وہاں اس میں جو وقف بورڈ کے اندر جو ایل جی کے نمائندے ہیں، جو سرکاری نمائندے بیٹھتے ہیں، وکیل بیٹھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہو، یا ہمارے گورنر صاحب۔ ہم تو یہ چاہیں گے کہ اس میں ہم آپ سے بات آپ کو کہنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے ہم نے قدم بڑھائے ہیں، ہم نے بات بھی کی ہے اس سلسلے میں، اور عنقریب انشاءاللہ ہم ملاقات بھی کریں گے، اور ہم نے بات تو کر لی ہے ان سے، اور ہم نے یہ پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ ایک بھارت سرکار میں جو مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین ہیں اقبال سنگھ لال پورا جی، وہاں تک بات پہنچائی ہے کہ دلی میں مائنورٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے جو امام علماء ہیں، جو ہمارے ایک مذہبی رہنما ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، وہ اتنی مشکلات اور پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ ان پر خاص طور پر جو ہے ان پر توجہ دیجیے، ایک بات کیجیے۔ دوسرا پیغام پہنچایا ہم نے گورنر صاحب کے یہاں، اور ان تک ہم نے یہ بات پہنچائی ہے کہ دلی کے اندر آپ ہمارے جو امام حضرات ہیں دلی کے اندر، کہ ہمارے جو یہاں یہ لوگ موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ یہاں کے دلی کے گورنر ہیں، اور آپ کی طرف سے کوئی اس پر جو ہے مطلب کارروائی نہیں ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے اس پر کوئی مطلب جو ہے کسی بھی طرح سے آپ کی طرف سے اقدام نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ گورنر ہیں یہاں کرتے، آپ کے پاس اختیارات ہے، تو آپ خود آگے بڑھ کر کے امام حضرات کی پریشانی کو دور کیجیے۔ یہ ہمارا مطالبہ اور ہماری اپیل ہے، اور ہم گزارش کریں۔ مولانا جاوید صاحب، آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کسی بھی تنظیم کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، چاہے وہ جمعیت علماء ہند ہو، جماعت اسلامی ہو، اور جو بہت ساری تنظیمیں یہاں پر ایکٹیو ہیں، جو لوگ اپنے اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، وہ بڑے آگے بڑھ کے وہ کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ لوگ اس معاملے میں گھسنا نہیں چاہ رہے، یا انہوں نے جو ہے ائمہ حضرات کو بالکل لاواریس حالت میں چھوڑ دیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس میں 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وقف بورڈ کے امام حضرات خود ملنا نہیں چاہتے تنظیموں سے، ذمہ داروں سے، کہ چلو بھائی جمعیت علماء کے ذمہ دار سے ملاقات کر کے آئیں، یا شاہی امام سے مل کر آئیں، ان کو ساتھ ملیں، یا فتح پوری مسجد کے امام صاحب کو، شاہی امام کو ساتھ ملیں، یا اور جو دیگر تنظیمیں ہیں ان کو ساتھ ملیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی میرا جو ہے کہنا غلط ہو، شاید وہ کہیں گئے ہوں، جاتے بھی ہوں، اور انہوں نے اپنی بات پہنچائی بھی ہو، اور بلکہ
میں تو مجھ تک بھی انہوں نے کئی اماموں نے فون بھی کیا ہمارے پاس اور انہوں نے رابطہ بھی قائم کیا ہے. تو بہرحال ہم اپنے طور پہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی بات کو آواز کو وہاں تک پہنچائیں. اور دیگر تنظیموں کی بات یہ ہے کہ تنظیم سے اگر انہوں نے رابطہ قائم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جو حضرات ہیں، ذمہ دار ہیں، جو ارباب حل و عقد ہیں اور تنظیموں کے سربراہ ہیں، قومی ملی ذمہ دار ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ خود بھی آ کر کے میدان میں آ کر کے امام حضرات کے بارے میں سوچیں اور ان کی تکالیف کو محسوس کرتے ہوئے ان کی سہولیات کے لیے، ان کی پریشانی کے سد باب کے لیے، ان کی مشکلات کو روکنے کے لیے میدان میں اترنا بہت ضروری ہے. یہی ہمارا مطالبہ بھی ہے سبھی سے. اور وہ ہمارے امام صاحب کو اللہ صبر عطا فرمائے کہ وہ اپنے صبر کے راستے کو دامن کو نہ چھوڑیں. انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور آپ دینی خدمات سے وابستہ رہیں، خلوص سے لگے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی.